السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بیچاری حیا کو اندھیرے کمرے سے شدید خوف آتا تھا اور ابھی تو پورے گھر میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس کا معصوم بچہ دودھ کے لیے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جس کی وہ دوائی لے آئی تھی۔ بسمل کا بخار تو اب اتر گیا تھا مگر اب اسے کھلانے کے لیے کوئی روپیہ نہ بچا تھا۔ اور اسی وقت کسی نے دروازہ دھڑ دھڑایا۔ اس کا دل کانپ گیا تھا۔ ابھی شام ہی تو مالک مکان اس سے بات کر کے گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے راضی کیا تھا کہ 2 دن مزید یہاں رہنے دے، پھر وہ اپنے گاؤں لوٹ جائے گی۔ اب نہ جانے کون سی مصیبت دروازے کے پار اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ چپ رہی مگر آنے والا بھی لگتا ہے پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ آج دروازہ کھلوا کر دم لے گا۔ ہائے ایک وقت تھا جب وہ دن کے اجالے میں بھی دروازہ نہیں کھولتی تھی۔ ابا کہا کرتے تھے کہ جوان لڑکیوں کا دروازہ کھولنا کوئی اچھی بات نہیں، مگر اب وہی اپنے ابا کی لاڈلی بیٹی تھی جو اندھیری رات کی پرواہ کیے بغیر آنے والے سے پوچھ رہی تھی کہ کون ہے۔ دوسری طرف شاید کوئی مرد تھا جو بولا، فضل دیل نے بتایا ہے کہ مکان خالی ہے، جب چاہے آ جانا۔ مگر خالی نہیں ہوا کیا؟ یہ سن کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ بولی، گھر خالی ہونے میں 2 روز لگیں گے۔ دراصل میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، میں کل اپنے گاؤں لوٹ جاؤں گی۔ دوسری طرف دروازے کے پار موجود شخص بھانپ گیا تھا کہ تنہا عورت ہے، بہترین شکار، سرد اور تنہا رات، اس سے بڑھ کر اور بہترین موقع کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے جال پھینکا اور بدقسمتی سے بیچاری حیا بھی جال میں پھنس گئی۔ بہن جی، میں آپ کو پریشان ہرگز نہیں کرنے والا، میرے گھر والے ویسے بھی اگلے ہفتے آئیں گے۔ میں کہتا تھا اگر مجھے سونے کے لیے بس تھوڑی سی جگہ مل جاتی، ویسے کوئی زور زبردستی نہیں درخواست کر رہا ہوں، آگے جو آپ کو مناسب لگے۔ حیا سے نہ جانے کتنے عرصے بعد کسی نے نرمی سے بات کی تھی، ورنہ تو سراج سے شادی کے بعد وہ بالکل بھول گئی تھی کہ وہ بھی عزت کی حقدار ہے۔ اجنبی کی آواز اور لہجے میں بہت ہمدردی، پیار اور عاجزی تھی۔ تبھی تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئی۔ جی ضرور، آپ تشریف لے آئیے۔ بسمل رو رو کر نڈھال ہو کر سو گیا تھا۔ حیا نے ایک کونے میں اجنبی کا بستر لگا دیا، وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، شاید تھکا ہوا تھا۔ 5 منٹ بعد اس کے خراٹے گونجنے لگے۔ حیا صحن میں پڑی چارپائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بچہ کسی بھی وقت اٹھ کر دودھ کے لیے رو سکتا تھا۔ اس کے دل میں ڈر تھا کہ کہیں اجنبی جاگ نہ جائے۔ خیالوں میں ڈوبی تھی۔ وہ اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ ان کا شمار علاقے کے متمول گھرانوں میں ہوتا تھا۔ بڑا گھر جہاں پہلے ان کے چچا چچی اور دادا دادی بھی ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ جو حیا کے جوان ہونے تک وہ گھر ویران ہو گیا کیونکہ دادا دادی اپنی عمر پوری کر کے ابدی نیند سو گئے تھے۔ چچا نے ترقی کی تو وہ یہ ملک ہی چھوڑ گئے۔ وہ گھر والوں کی لاڈلی تھی۔ چچا کے جانے کے 3 ماہ بعد گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ اس رات اس کی آنکھ شور کی آواز سے کھلی، ایسا لگتا تھا جیسے بہت سارے لوگ برتن کھڑکا رہے ہوں۔ اسے لگا رات کے اس پہر مہمان آئے ہیں، مگر گھر میں اور گاؤں میں ایسا کوئی رواج نہ تھا کہ رات گئے تک مہمانداریاں چلتی۔ تجسس کے ہاتھوں جب وہ کمرے سے نکلی تو آوازیں آنا بند ہو گئی۔ گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اماں ابا دوسرے کمرے میں سوئے پڑے تھے۔ پوری رات حیا بیچاری نے جاگ کر گزاری۔ اب اس کا گھر میں دل نہ لگتا، ہر وقت یہی لگتا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر بدقسمتی سے کوئی دکھائی ہی نہ دیتا۔ انہی دنوں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے بہت سی گرہیں کھول دی تھی۔ اب تک اس نے اماں ابا کو ان پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، مگر اب وہ ستا گئی تھی۔ اس دن اماں کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ اس نے پورے گھر کی صفائی کی اور جب الماری کے نیچے سے جھاڑو لگانے لگی تو وہاں تازہ کٹے بال رکھے تھے، جیسے کسی نے بھی یہ بال اس جگہ خاص طور پر اسے دکھانے کے لیے رکھے ہیں۔ اسے غصہ آیا۔ اس سے پہلے وہ جا کر ماں سے پوچھتی، دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا، بزرگ کھڑے دکھائی دیے۔ بیٹی، میں نے فاتحہ پڑھنی ہے۔ حیا نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تو وہ بولے، بیٹی اس قدیم گھر کی بنیاد میں میرے بھائی کی قبر تھی، بعد میں یہ جگہ بک گئی تو میں کبھی یہاں نہ آ سکا۔ میرے دل پر بوجھ تھا جس نے مجھے کبھی یہاں کا رخ نہ کرنے دیا۔ حیا سمجھی شاید کوئی نوسر باز ہے۔ اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بزرگ بولے، ارے بیٹی، میں اپنے بھائی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے بے چین ہوں، کیا مجھے اندر آنے دو گی؟ اس نے ان کی آواز میں دکھ محسوس کیا تو انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔
وہ ابا کو جگا کر واپس آئی تو بزرگ حیا کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ ابا نے انہیں عزت سے بٹھایا۔ یہاں میرے بھائی کی قبر ہے۔ سالوں پہلے میں نے ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر یہ گھر بیچ دیا تھا۔ میری بیوی کی خواہش تھی کہ ہم شہر جا کر آباد ہوں، مگر جب میں شہر میں شفٹ ہوا تو وہ زندگی کی بازی ہار گئی، مجھے تنہا چھوڑ گئی۔ اب میں افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ شہر میں چھوٹا سا گھر ہے، ایک مکان بنا کر کرائے پر دے رکھا ہے۔ یہاں بھائی دفن تھا تو دل کھنچا رہتا تھا کہ کبھی یہاں آ کر فاتحہ پڑھ جاؤں۔ میرے بھائی پر جنات کا سایہ تھا اور انہی جنات نے انہیں کسی دوسری جگہ دفن نہ ہونے دیا۔ اللہ جانے اب وہ یہی ہیں یا جا چکے ہیں، مگر میرے پیارے بھائی کی قبر گھر کی بنیادوں میں کہیں کھو گئی ہے۔ ابا نے کہا، بزرگوں، ہمیں اس بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ گھر کی تعمیر کرتے ہوئے اگر ہمارے علم میں یہ بات ہوتی تو ہم ضرور کوئی مقام بنا دیتے۔ حاجی صاحب، آپ نے اتنا کہہ دیا یہی بہت ہے۔ سب ابا کو حاجی صاحب کہہ کر بلاتے تھے۔ خیر، وہ بزرگ واپس چلے گئے، مگر حیا کو اس بات کا اندازہ تھا کہ واقعی یہاں جنات کا سایہ ہے جو اسے دن رات پریشان کر رہے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا۔ اس رات تو حد پار ہو گئی۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی، کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ حیا کا جسم اس لمحے برف کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ وہ ہلنے جلنے سے قاصر تھی، ایسا لگتا تھا اس کے جسم سے جان نکل گئی ہے۔ وہ دیکھ اور سن تو سکتی تھی مگر لب ہلنے سے انکاری تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی قرآنی آیت پڑھتی اسے مشکل پیش آنے لگی۔ سامنے کھڑا جن بے حد بھیانک تھا۔ اس نے آج سے پہلے اتنا ڈراؤنا چہرہ نہ دیکھا تھا۔ جان کا صدقہ دے دے لڑکی، چل ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ حیا کہنا چاہتی تھی کہ میں نہیں جانا چاہتی، مگر آواز تو کہیں حلق میں کھو گئی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور لمحے بھر میں وہ خبیث غائب ہو گیا۔ اس نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر اماں کھڑی تھی۔ حیا، مجھے لگتا ہے میرا بی پی ہائی ہونے لگا ہے، مجھے گولی دے دے، اللہ جانے کہاں رکھی ہے، کب سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی ہوں، مل نہیں رہی۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، انہیں پریشان کرنا مناسب نہ لگا، چپ چاپ گولی ڈھونڈ کر اماں کو دی۔ بیٹیاں شاید سب کی ایسی ہوتی ہیں، صبر کرنے والی، جو والدین کا خیال اپنی ذات سے بڑھ کر رکھنا بخوبی جانتی ہیں۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اماں کی دوا انہیں دے کر چھت پر آ گئی اور یہیں سے ایک ایسی کہانی شروع ہوئی، ایک ایسی کہانی جسے شروع ہونے کا اختیار اسے دیا جاتا تو وہ کہانی کو شروع ہی نہ کرتی۔ مگر زندگی میں اچھا یا برا وقت بتا کر بھلا کب آتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو بھلا کوئی انسان دنیا میں ناخوش کیوں رہتا؟ پھر تو سب لوگ خوشیوں بھری رنگین زندگی ہی گزارتے، مگر وہ رات حیا کی زندگی سے ہر چمکیلے روشن ستارے دور لے گئی۔ کمرے میں سونے کا من نہیں تھا، وہ بے جان قدموں کو گھسیٹتے ہوئے چھت پر آ گئی۔ دوسری چھت پر دیوار کے پار کش پر کش لگائے سراج چکراتا پھر رہا تھا۔ آج پھر اسے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق نوکری نہ ملی تھی۔ ابا کہتے تھے نوکری کرو، مگر ہر بار وہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ زمینوں پر کام کرنا تو اسے گوارا ہی نہ تھا۔ سرکاری نوکری کرنے کا خواہش مند تھا، مگر اس کی شاہی طبیعت کی وجہ سے ہر بار ناکام ہو جاتا۔ اس بار تو سگار بھی اس کا غم ہلکا کرنے سے قاصر تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے دنیا میں اس کے علاوہ ہر شخص کامیاب زندگی جی رہا ہے۔ اس نے ابا سے شادی کا کہا کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ آنے والی نصیب ساتھ لے کر آتی ہے، مگر ابا نے صاف منع کر دیا تھا کہ جب تک کوئی کام دھندہ نہیں کرو گے شادی ممکن نہیں۔ اچانک تیز ہوا چلی اور رنگین آنچل اس دیوار سے ٹکرایا۔ وہ بے اختیار دیوار کے پار دیکھنے لگا۔ دوسری طرف سوگوار سا چہرہ لیے حیا کھڑی تھی اور سراج کو لگا جیسے اسے اسی لمحے کا انتظار تھا اور زندگی میں اب خوشیاں آنے والی ہیں۔ اسی لمحے حیا کی نظر اس پر پڑی اور آنکھوں کا چار ہونا دو دلوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر گیا۔ دونوں فریق زندگی سے بیزار تھے، انہیں تو بدلاؤ کے لیے بہانہ درکار تھا اور یہ پہلی نظر بدلاؤ کا باعث بن گئی۔ یہ پہلی نظر محبت کی پہلی سیڑھی ثابت ہوئی اور وہ اتنی تیزی سے زینے طے کرتے محبت کی عمارت تک پہنچ گئے جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ سراج کے لیے باپ کو منانا مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ اگلے ہفتے اس نے ذات سے باہر نکل کر جیسی تیسی نوکری ملی ابا کو مطمئن کرنے کے لیے شروع کر لی اور پھر اسے اگلے ہفتے ابا کو سوالی بنا کر حیا کے گھر بھیجا۔ اماں ابا کے لیے سراج کی سب سے اہم خوبی یہی تھی کہ وہ شہر میں نوکری کرتا ہے اور ترقی کر کے جلد ہی بڑا افسر بن جائے گا۔
اس سے زیادہ انہوں نے کھوجنے یا سوچنے کی زحمت اور ضرورت گوارا نہ کی۔ انہوں نے اس رشتے کو دل و جان سے قبول کیا اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حیا خود کو خوش قسمت ترین سمجھنے لگی۔ اس کی سہیلیاں اس کی قسمت پر ناز کرتی اور کہتی کہ شہر جانے کے بعد ہمیں بھول نہ جانا۔ وہ گاؤں سے رخصت ہو کر شہر آ گئی، نیا لوگ، ہر چیز نئی، سب کچھ بظاہر فلمی تھا، شوہر بھی محبت کرنے والا، مگر یہ خوشیاں بہت جلد مٹی کی دیوار ثابت ہونے والی تھیں۔ جب تک اماں ابا کا سایہ سر پر سلامت رہا تب تک سراج کے دل میں کچھ ڈر اور خوف تھا، مگر جو ہی ایک حادثے میں ان کا انتقال ہوا، جلد اپنی فطرت کی طرف وہ لوٹ آیا۔ کسی نے سچ کہا ہے، عادتیں تو بدل سکتی ہیں مگر فطرت کبھی نہیں چھوٹتی۔ آئے دن معمولی بات پر نوکری چھوڑ کر اس کا گھر آنا بڑے مزے سے حیا کو ایک دن اپنی بہادری کا قصہ سنانے لگا کہ کیسے میں 2 ٹکے کی نوکری پر 4 حرف بھیج کر گھر آ گیا ہوں۔ اس کا باس بڑا خڑوس تھا اور بات بے بات اس کی بے عزتی کرتا۔ اب مزہ آئے گا جب مجھ جیسے محنتی اور دیانتدار ورکر سے محروم ہو جائے گا۔ سراج نے جھومتے ہوئے کہا تو حیا چپ نہ رہ سکی اور بولی، آپ نے تو خود پسندی کی حدیں ہی پار کر دی۔ بھلا آج کے دور میں اتنی بڑی کمپنی کو ایک معمولی ورکر کے کمپنی چھوڑ کر جانے سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ حیا نے عام سی بات کی تھی مگر سراج کو غصہ آیا اور اس نے پہلی بار بیوی پر ہاتھ اٹھایا اور تیز آواز میں بولا، تو تم چاہتی ہو ساری عمر میں غلاموں کی طرح زندگی جیوں؟ پہلے ابا نے مجھے زمین بیچ کر نہ کاروبار کرنے دیا اور اب تم چاہتی ہو میں ساری عمر ایک کمپنی میں چھوٹے موٹے درجے پر فائز رہوں؟ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اپنے والدین کا گھر بھیج کر مجھے کاروبار شروع کرواؤ، ورنہ میری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ یہ بات سن کر اس کا دل تڑپ اٹھا اور اسی لمحے اس نے کہا، میں کسی قیمت پر اپنے والدین کا گھر نہیں بیچوں گی، کیونکہ وہ ان کی آخری نشانی ہے اور مجھے نہیں لگتا ایک غیر مستقل طبیعت رکھنے والا شخص کوئی بھی کاروبار شروع کرے گا اور اسے آخر تک لے کر جائے گا۔ سو اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دیں، میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانے والی۔ حیا کے صاف جواب دینے پر وہ تلملا اٹھا، پھر فوراً پینترا بدل کر بولا، کیا تم نہیں چاہتی ہمارا آنے والا بچہ اچھی زندگی گزارے؟ کیا تم بھی چاہتی ہو وہ میری طرح چند ٹکوں کی نوکری کرتا پھرے؟ دیکھو، اپنے بچے کو اچھی زندگی دینے کے لیے ہمیں کچھ تو قربانیاں دینا ہوں گی۔ 2 سال کے عرصے میں وہ اس کی فطرت سے واقف ہو گئی تھی، سو وہ اس کی باتوں میں نہ آئی اور ایک دن سراج اسے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ گیا۔ طلاق نامہ اس کے منہ پر مارتے ہوئے اس نے صاف کہہ دیا کہ اس کا بچے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ بچے کو اپنانے سے ہی انکاری ہے۔ حیا کے لیے یہ صدمہ سہنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ سراج کے علاوہ اس کا بھری دنیا میں کوئی نہ تھا۔ اس کے جانے کے اگلے ہفتے اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ ایک رحم دل ہمسائی نے اس موقع پر حیا کا ساتھ دیا۔ حیا نے جب بچے کو گود میں لیا تو اسے لگا جیسے زندگی کی تکالیف دور ہو گئی ہیں، مگر وہ آنے والے مسائل سے نا آشنا تھی۔ مالک مکان اس کی کہانی جانتا تھا۔ اس نے 2 ماہ تک صبر کیا کہ شاید اس کی کفالت کرنے کوئی آئے اور اسے لے جائے، مگر اماں ابا کے انتقال کے بعد سارے رشتے اپنی موت مر گئے تھے۔ اب حیا کے پاس سوائے ننھے فرشتے کے کوئی باقی نہ بچا تھا۔ ایک دن مالک مکان گھر آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے بولا، بیٹا میں کبھی تجھ جیسی دکھیاری سے گھر خالی کرنے کا نہ کہتا، مگر کیا کروں بیٹا، مجبوری ہے۔ ایسا کر گاؤں میں اپنے ماں پیو کے گھر میں جا کر رہ لے، یہ گھر میرے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، مجھے تو کرائے کی ضرورت ہے، میں بوڑھا انسان تجھے مزید یہاں پناہ نہیں دے سکتا، میری بات کا برا نہ منانا بیٹی۔ حیا اپنے گاؤں والے گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں سراج بچے کو دور نہ کر دے، مگر جو بھی تھا، یہاں مستقل بھی نہ رہ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، میں 2 دن بعد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ مطمئن ہو گئی، مگر رات کو وہ اجنبی آ گیا تھا اور اس نے اسے پناہ دے کر نہ جانے ٹھیک کیا تھا یا نہیں۔ اب بس اسی سوچ میں تھی کہ نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے اپنے قریب گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ اسے ناگواری کا احساس ہوا تو وہ اٹھ کر اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سامنے اسے اجنبی کا سایہ دکھائی دیا۔ شور مت کرنا، ورنہ ساری دنیا سے کہوں گا کہ تو نے پیسوں کی خاطر رات گزارنے کے لیے بلایا ہے۔ سوچ، تیری عزت کا ایسا جنازہ نکلے گا کہ ذلیل ہو کر یہاں سے نکالی جائے گی۔ وہ خباثت بھرا قہقہا لگا کر بولا۔ اسی وقت حیا کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، جو کہوں گا ماننا پڑے گا ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لڑکی کی خاموشی دیکھ کر بزدلی کو بھانپ گیا تھا، یہ جانے بغیر
کہ عورت اپنی عزت بچانے کی خاطر شیرنی بننے میں دیر نہیں لگاتی۔ اس نے جوں ہی حیا کی نرم کلائی کو چھوا، اس نے ایک جست میں چارپائی سے چھلانگ لگائی اور قریب پڑا۔ بڑا سا لوہے کا پائپ اٹھا کر اجنبی کی طبیعت صاف کرنے میں لمحہ نہ لگایا، ساتھ ہی شور مچا دیا، چور چور۔ اجنبی اس افتاد کے لیے تیار نہ تھا۔ پورا محلہ لمحے میں اکٹھا ہو گیا اور اس کی ایسی درگت بنائی کہ اس نے ساری عمر اس کے بعد کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا ہوگا۔ 2 دن بعد سرد رات میں وہ بچے کو سینے سے لپٹائے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گئی، جہاں اس نے سراج کے ساتھ نئی زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ سرد رات میں بچے کو سردی سے بامشکل بچاتے ہوئے وہ اسٹیشن تک آئی۔ بڑی مشکل سے پہنچی تھی، مگر یہ بری خبر اس کی منتظر تھی کہ ٹرین 10 منٹ پہلے ہی جا چکی ہے۔ لوگوں کے ہجوم میں وہ تنہا کھڑی تھی۔ جب کسی نے اسے آغوش میں لیا، وہ حصار مضبوط تھا۔ حصار میں لینے والا اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ محسوس ضرور ہو رہا تھا، مگر دکھائی کچھ نہ دیا۔ وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح حصار کے ساتھ چلتی گئی۔ یہ جنگل کا علاقہ تھا، جہاں تحت نگاہ جھاڑیاں اور کچھ پیڑ تھے۔ وہ چھوٹے سے دروازے کے سامنے آ رکی۔ وہاں رکنے کی دیر تھی کہ دروازہ اپنے آپ کھلا، جیسے اسی کا انتظار تھا۔ وہ اندر آئی۔ اب تک لگ رہا تھا کہ وہ کسی کے مضبوط حصار میں مقید ہے۔ گھر کے اندر کا ماحول باہر سے الگ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس گھر کے مکین کچھ دیر کے لیے کہیں گئے ہیں۔ تار پر گیلے کپڑے لٹکے ہوئے تھے، پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ زنانہ کپڑے تھے، بے حد بہترین اور موسم کی مناسبت سے بے حد عمدہ لباس، جو پیمائش کے اعتبار سے حیا جیسا تھا۔ 7 چھوٹے بچے کے کپڑے بھی تھے۔ ایسا لگتا تھا سب اس کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ گھر میں گھوم کر جائزہ لینے لگی۔ باورچی خانے میں گئی تو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ تازہ کھانا پکا رکھا تھا، جس کی مہکتی ہوئی خوشبو نے اس کی بھوک جگا دی۔ خیر اس نے پیٹ بھر کر کھایا۔ کمرے میں بستر بھی لگا تھا۔ صاف ستھرا بستر دیکھ کر نیند آنے لگی۔ اس نے بچے کو ساتھ لیا اور سو گئی، اور اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ اسی گھر میں موجود تھی۔ آس پاس ہر جگہ جنات دکھائی دے رہے تھے۔ یہ گھر کس کی ملکیت ہے؟ اس نے کسی سے پوچھا تو ایک جن بولا، یہ گھر شہنشاہ جنات کی ملکیت ہے۔ اس نے تمہیں اپنے خاص مہمان ہونے کا درجہ دیا ہے۔ یہاں اپنی مرضی سے رہو، مگر کبھی اس گھر کا دروازہ نہ کھولنا، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے لگا جیسے اس سے بات کرنے والا جن یہیں کہیں اس کے آس پاس موجود ہے۔ اس نے ایک نظر بچے کو دیکھا اور پھر باہر آ گئی۔ بیرونی دروازے پر پہنچ کر قدم رک گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کوئی دروازہ بھیڑ کر اندر آ جائے گا، یا پھر دروازہ کھول کر اس سے بات کرے گا، کیونکہ دروازے کو کنڈی نہ لگی تھی۔ اس نے سوچا دروازہ بند کر دوں، مگر کسی انجانی طاقت نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ حیا کو خود سے باتیں کرنے کی عادت تھی۔ ابھی اس کا بچہ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ وہ خود سے بات کرتی اور خود کو جواب دیتی۔ وقت خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ حیا کا جی چاہتا باہر کی دنیا کے نظارے دیکھے، جیتے جاگتے انسان دیکھے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا اس دن۔ اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ جی چاہتا تھا کہ لمحے بھر میں دروازہ کھول کر یہاں سے چلی جائے۔ بسمل 1 سال کا ہو گیا تھا، اور ان سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہ تھا کہ اس نے کسی انسان کی شکل دیکھی ہو۔ وہ تو بولنا شاید بھول گئی تھی۔ یہاں دونوں ماں بیٹے کی ہر ضرورت پوری ہو رہی تھی، مگر تنہائی کا شکار رہ کر وہ بہت اداس رہنے لگی۔ بسمل نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی۔ اس کے لیے تو سب نارمل تھا۔ حیا نے اسے بولنا سکھایا۔ رفتہ رفتہ وہ اسے نئے لفظ سکھا رہی تھی۔ ایک دن بچے کو بخار تھا۔ اسے کھانے کے ساتھ دوائی رکھی ملی تو اس نے بچے کو کھلا دی، اور وہ دوائی کھانے کے بعد سو گیا۔ نیند حیا کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کب تک ایسی تنہائی بھری زندگی گزاروں گی۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حیا کو خوف محسوس ہوا۔ لگتا تھا جیسے کوئی بلا ہے جس نے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ جی چاہتا یہاں سے کہیں دور چلا جائے۔ کچھ دیر تک اس نے دروازہ نہ کھولا۔ باہر سے فقیرنی کی صدا سنائی دی، خدا کے لیے دروازہ کھول دے، میں 2 دن سے بھوکی ہوں۔ حیا دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی، مگر کچھ سوچ کر رک گئی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ جوں جوں بچہ بڑا ہونے لگا،
حیا کے ساتھ عجیب واقعات پیش آنے لگے۔ اس دن وہ کھانا لینے کچن میں گئی تو قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ حیا کی ہم شکل لڑکی چولہے پر جھکی ہنڈیا میں ڈوئی چلا رہی تھی۔ بے اختیار وہ چیخی مگر پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ یہ اس کا وہم ہرگز نہ تھا۔ حیا بے جان قدم لیے بہت دیر گمسم کھڑی رہی۔ کافی دن ہو گئے تھے اب اسے مضبوط حصار اپنے گرد محسوس نہ ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے جنات اب اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے۔ اس نے خود میں ہمت پیدا کی، جیسے تیسے کھانا کھایا اور غور کیا جو ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے پورے گھر میں عجیب سی مہک پھیل جاتی ہے، اور پھر وہ کمرے میں لیٹ جاتی کیونکہ اسے رات کو یہاں خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس دن صبح سے ہی اس کا دل اداس تھا۔ بسمل دیر سے اٹھا اور جاگنے کے بعد کھیلنے لگا۔ حیا اسے نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ اس وقت بھی وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اچانک عجیب سی آواز سنائی دی۔ بسمل حیران ہو کر کمرے سے نکلا اور پیچھے حیا دل تھامے دوڑ پڑی۔ ایک دیوار ٹوٹ کر زمین بوس ہو گئی تھی جو ریزہ ریزہ پڑی ہوئی تھی۔ حیا نے دیوار کی دوسری طرف دیکھا جہاں ایک دروازہ تھا۔ اس پر تازہ خون سے عبارت لکھی ہوئی تھی۔ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر عبارت پڑھنے کی کوشش کرنے لگی مگر ناکام رہی۔ خیر کچھ دیر بعد وہ کامیاب ہو گئی۔ لکھا تھا، یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ۔ اس سے آگے کچھ نہ تھا۔ یہ دھمکی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اماں پریشان ہو؟ بیٹے نے پوچھا تو اس نے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے کیسے؟ مگر مجھے اس کا دروازہ کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے دروازہ کھولا تو دل تھم جائے گا۔ بیٹا بڑا ہو رہا تھا، قریب آ کر بولا، اماں پریشان نہ ہو، میں بڑا ہو گیا ہوں، میں خود آپ کو یہاں سے باہر نکالوں گا۔ وہ جو اسے چھوٹا بچہ سمجھتی تھی اس لمحے لگا کہ وہ اب چھوٹا بچہ نہیں ہے۔ اسے احساس ہوا اس کا بیٹا اس کا بہترین ساتھی ہے۔ اس نے بیٹے کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آج سالوں بعد وہ اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس دن اس نے اپنی زندگی کی کہانی بیٹے کو سنائی۔ باپ کی بے وفائی کا قصہ سن کر بیٹے کو بڑا افسوس ہوا۔ اب وقت بدل گیا تھا۔ حیا کے چہرے پر جوانی کا اثر زائل ہو رہا تھا۔ بسمل کے چہرے پر نوجوانی کی رمق تھی۔ وہ ماں کو سلا کر گھر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا مگر ہر بار دروازہ سختی سے بند ملتا۔ وہ بہت ترکیبیں لڑاتا۔ اس دن وہ خفیہ دروازے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ماں سو رہی تھی، اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جو ہی اندر گیا ایک سفید رنگ کی روشنی ہر جگہ پھیل گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 1 گھنٹے بعد جب حیا کی آنکھ کھلی اسے انجانا سا ڈر لگا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے بسمل کو ڈھونڈنے کے لیے آس پاس دیکھا مگر وہ کہیں نہ تھا۔ وہ باہر نکلی۔ بسمل کے قدموں کے نشان پراسرار دروازے کی طرف نشاندہی کر رہے تھے۔ حیا دھک سے رہ گئی۔ خونی تحریر والا خون آلود دروازہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ میرا بیٹا، وہ لہرا کر زمین پر آ گری۔ اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ پورے کمرے میں روشنی پھیلی تو بسمل کی آنکھیں چندے آ گئی تھی۔ اس نے خوف کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا۔ بیٹا چاہتا تھا کہ آج باہر نکلنے کا راستہ کھوج لے اور ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر نانا کے گھر ماں کو لے جائے مگر شاید یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ عجیب سی مہک چاروں طرف پھیل گئی۔ بیٹے کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ بسمل، اے بسمل، کوئی بڑھیا بڑے پیار سے پکار رہی تھی۔ بسمل مجھ سے شادی کرے گا تو میں ہمیشہ کے لیے جوان، خوبصورت اور حسین ہو جاؤں گی۔ آج ہمارا نکاح ہے، تیرا ساتھ مجھے ہمیشہ کے لیے جوانی دے گا، بس تجھے 2-3 قطرے خون۔ وہ بڑھیا اس کے قریب آئی اور اپنے لمبے نوکیلے دانت گردن کے قریب گاڑنے کے لیے کیے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ دور ہو جاؤ۔ قریب آنے کی کوشش کی تو وہ حال کروں گا کہ نشانہ عبرت بن جاؤ گی۔ وہ گر کر تڑپنے لگی۔ بسمل دھاڑا تھا، تو بہت پچھتائے گا، مجھے نہ ٹھکرا، میرا جادو پلٹ جائے گا اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بڑھیا گررائی تھی مگر بسمل نے بھی پرواہ نہ کی اور ماں کی سکھائی ہوئی آیات کا ورد کرنے لگا۔ وہ جلد از جلد کمرے سے نکلنا چاہتا تھا مگر اس وقت اس کے ہوش اڑ گئے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے پلٹا تو دروازہ سختی سے بند تھا۔ وہ چند لمحے حیرت کی زد میں گمسم کھڑا رہا۔ اچانک اسے گردن پر گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ پلٹا تو بڑھیا کو قریب کھڑے پایا۔
وہ اسے پریشان دیکھ کر کھلکھلائی۔ تو میرا مقابلہ نہ کر سکے گا نادان لڑکے، مجھ سے نکاح کر لے ورنہ مجھ سے مقابلہ کرنے کی بجائے ہتھیار ڈال لے۔ اس کے منہ سے شدید گندی بدبو نکل رہی تھی۔ بسمل کا سانس لینا محال تھا۔ اس نے آیات کا ورد جاری رکھا اور کچھ پڑھ کر بڑھیا پر پھونک ماری تو وہ تڑپتے ہوئے دور جا کر گری۔ ساتھ ہی دروازہ کھلا تو بسمل باہر نکل کر گہری سانسیں لینے لگا۔ ہر جگہ ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ جب ماں کہیں دکھائی نہ دی تو وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف حیا کی آنکھ کھلی تو سامنے شہنشاہ جنات کو دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی۔ یہ جگہ اس کے لیے جنات، یہ جگہ اس کے لیے بہت انجان تھی۔ بیٹے کو ڈھونڈنے لگی۔ بسمل، ہونٹوں سے بے اختیار اس کا نام نکلا۔ شہنشاہ جنات نے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بے فکر رہو، وہ خیریت سے ہے۔ مگر مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ شہنشاہ جنات نے کہا، اب ہم مزید تمہیں اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتے۔ اس مکان پر ہمارا صرف قبضہ 50 سال کا تھا۔ اب وہاں خبیث جادوگر بڑھیا کی اجارہ داری ہونے والی ہے۔ تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ حیا رونے لگی، وہ گھر میرا ہے، میں وہاں سے نکل کر کسی دوسری جگہ نہیں رہ سکتی۔ مجھے انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ میں اب اپنی دنیا میں لوٹ کر نہیں جا سکتی۔ شہنشاہ نے کہا، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ اس سوال پر وہ دم بخود رہ گئی۔ یہ ایک دن کا ساتھ نہیں ہے حیا، یہ برسوں پرانی محبت کی کہانی ہے۔ میرا دل اس وقت سے تمہاری چاہت میں ہے جس دن تم سے اقرار کرنا چاہا اور تم میری بات ادھوری چھوڑ کر چھت پر چلی گئی، اور پھر تمہاری کہانی سراج کے ساتھ شروع ہوئی اور میرے لیے سب ختم ہو گیا۔ حیا کے لیے یہ انکشافات نئے تھے، اور پھر تم نے اپنی زندگی کا مقصد بسمل کی پرورش کو بنا لیا۔ تو میں ہمت ہی نہ کر سکا کہ تمہاری زندگی میں دخل اندازی کروں، مگر اب مناسب وقت ہے کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں۔ بتاؤ، میرا ساتھ دو گی؟ کرو گی شادی؟ شہنشاہ نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میرے پاس دولت کے انبار ہیں، تمہارے بیٹے کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔ اسے دولت کمانے کے لیے دنیا کی ٹھوکروں کی زد میں نہیں آنا پڑے گا۔ حیا نے کہا، میں کچھ وقت سوچتی ہوں پھر جواب دوں گی۔ اس کی بات سن کر شہنشاہ جنات مسکرا کر بولے، مجھے کوئی جلدی نہیں، مگر فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے ورنہ ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ حیا خاموش رہی اور واپس آ گئی۔ دروازے کی آہٹ پر بسمل بھاگ کر آیا، اماں، میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہا تھا، سب خیریت ہے نا؟ حیا نے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ ہاں ٹھیک ہوں، فکر نہ کرو، بس تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے بیٹے سے نظر ملاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ شہنشاہ کی محبت پر وہ خود کو قصوروار مان رہی تھی۔ رات کو نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی۔ کوئی بالوں میں نہایت نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا، مگر اس نے یہ دیکھنے کی زحمت نہ کی، کیونکہ فیصلہ کر چکی تھی کہ میں شہنشاہ سے شادی ضرور کروں گی۔ آخر میرا بھی زندگی کی خوشیوں پر حق ہے، ایسے کیسے ساری عمر تنہا کاٹ دوں؟ مجھے بھی تو ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ ماما، مجھے کل سے آپ ٹھیک نہیں لگتی، کوئی بات ہے تو بتائیے۔ ہم صرف ماں بیٹا نہیں، ہم دونوں ہر دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، اور میری دنیا آپ ہی ہیں۔ وہ ماں کے سر میں محبت سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ارے بیٹا، فکر کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے۔ بسمل نے کہا، اب ہمیں یہ گھر چھوڑ کر جانا ہے۔ اس نے بڑھیا والی بات ماں کو بتا دی۔ حیا نے دل تھام کر کہا، ٹھیک ہے، آج ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ بسمل نے بھی سکون کا سانس لیا۔ وہ بسمل سو رہا تھا جب حیا کو کانچ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دوڑ کر پراسرار دروازے کے قریب گئی تو دروازے سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ تیز آواز میں بولی، خبیث بڑھیا، تو میرا اور بسمل کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ جسے خدا کی پناہ کا احساس ہو، دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دیکھنا، تیری ہر سازش پلٹ کر تجھ پر آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ کچھ کپڑے سمیٹنے لگی۔ بسمل کے کپڑے بھی تہہ لگا کر رکھے، پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اداس چہرے پر چھائی لکیروں کو دیکھ کر بولی، شہنشاہ، مجھے معاف کر دو۔ میرے پاس اگر دنیا کی تمام دولت بھی آ جائے تب بھی میں بے وفا ماں نہیں بن سکتی۔ ایک عورت بے وفا ہو سکتی ہے مگر ماں نہیں۔ اس نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا اور اب اس فیصلے پر ہمیشہ قائم رہنا تھا۔ رات کا وقت تھا، بسمل گہری نیند سو رہا تھا۔ حیا دبے قدموں گھر میں داخل ہوئی اور بسمل کو جگا کر بولی، ہم نے گھر چھوڑ کر جانا ہے۔ وہ دونوں رات کے اندھیرے میں نکلے۔
بسمل پہلی بار گھر سے باہر کی دنیا دیکھ رہا تھا۔ اسے گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ حیا نے بیٹے کے ساتھ اپنی گلی میں قدم رکھا۔ دروازے پر بڑا سا تالا پڑا، ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے تالے کو توڑا، دونوں اندر گئے۔ اس لمحے بیچاری حیا کو اپنے والدین بہت شدت سے یاد آئے۔ اس گھر میں بچپن کی بے شمار یادیں تھیں جو ہر کونے میں بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے کئی سال بعد اپنے کمرے میں قدم رکھا، اور یہ وہی کمرہ تھا جس کے نیچے بنی قبر پر جنات کا قبضہ تھا، اور وہی جنات تو حیا پر عاشق ہوئے تھے۔ وہ ہر چیز کو ہاتھ پھیر کر اپنی یادیں تازہ کر رہی تھی۔ تم آرام کرو بیٹا، مجھے بھی کچھ دیر میں نیند آ جائے گی۔ خود باہر آ کر وہ چہل قدمی کرتے ہوئے فوت شدہ والدین کو یاد کرنے لگی۔ آندھی رک گئی تھی، فضا میں سناٹا تھا، اتنا سناٹا کہ اسے دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اچانک دور سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ درد میں ڈوبی آواز سننے کے لیے دل کو بے قرار ہونا پڑا۔ حیا بہت دیر تک افسوس بھرے انداز میں کراہنے والے کے بارے میں سوچتی رہی، پھر سونے کے لیے اماں کے بستر پر آ لیٹی تو ایسا لگا ابھی گھر کے کسی کونے سے اماں نکل کر آئیں گی اور کہیں گی، حیا تو گھر کا راستہ بھول گئی، کوئی اس طرح بھی اپنے گھر کو بھولتا ہے کیا؟ اور ابا بولیں گے، آ گئی میری بیٹی، دیکھ تیرے بغیر گھر کے کونے کونے میں اداسی ہے، اب یہاں سے جانے کا نام نہ لینا۔ ہائے افسوس، کاش ایسا ہوتا، مگر اب وہاں نہ تو ابا تھے اور نہ اماں جو اس کی راہ دیکھتے۔ ہر طرف جمود سناٹا اور تنہائی تھی جو کہ جان نکال دینے والی تھی، گھبرا دینے والی تنہائی، اور پتہ ہی نہ چلا اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگ گیا، روتے روتے آنکھ بھی لگ گئی۔ وہ سالوں بعد گھر میں بے فکری سے سوئی تھی۔ صبح اسے کسی نے بہت پیار سے جگایا، کوئی انجان لڑکا تھا۔ اٹھ جائیں، لگتا ہے آپ کو بہت اچھی نیند آئی ہے۔ حیا نے حیرت سے لڑکے کو دیکھا۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ بسمل ماں کا سوال سن کر چونکا۔ میں آپ کا بیٹا بسمل ہوں، کیا آپ کو یاد نہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کی بات سن کر حیا زور زور سے ہنسنے لگی۔ ارے ہاں، رات بھر اپنے بچپن کے خواب دیکھتی رہی ہوں، بھول گئی کہ اب تم بھی میری زندگی کا حصہ ہو۔ بولتے ہوئے آنکھوں کے گوشے گیلے ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، شاید سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ آپ فریش ہو جائیں، میں ناشتہ بنا کر لاتا ہوں۔ اور جب محلے میں سب کو معلوم ہوا کہ حیا لوٹ آئی ہے تو سب اس سے ملنے آئے تھے۔ اس کی پرانی سہیلیاں بڑھاپے پہ قدم رکھ چکی تھیں، کئی لوگ دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ پرانے لوگوں سے مل کر وہ خوش ہوئی، اپنائیت کا احساس ہوا۔ سراج نے تیرے ساتھ بہت برا کیا، مگر اپنے کیے کی سزا بھی دنیا میں پالی۔ کیسا کڑیل جوان ہوا کرتا تھا، اب دیکھے گی نا تو پہچان نہ پائے گی۔ ایک دن ہمسائی نے کہا تو حیا کچھ پوچھ ہی نہ سکی، اسے تو ہر سوال کرنا بیکار لگا۔ اس دن بسمل دن کے وقت چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا جب اسے برابر والے گھر سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ آواز درد بھری تھی، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ آواز کے تعاقب میں جانا چاہتا تھا، مگر کسی کے گھر میں منہ اٹھا کر جانا اچھی بات نہ تھی۔ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آیا، ماں کو دیکھنے لگا۔ جب ماں نظر نہ آئی تو ماں کو بتائے بغیر برابر والے گھر میں آ کر دستک دی۔ ایک بہت بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور اس سے لپٹ کر بولی، میرا سراج، تجھے دیکھنے اور تجھ سے ملنے کے لیے میں بہت بےتاب تھی، آخر آج تو خود ہی یہاں آ گیا۔ کس نے بتایا ہمارا؟ یقیناً تجھے تیری ماں نے بھیجا ہوگا۔ مجھے اس نیک بچی کی نیکی پر کوئی شک نہیں۔ تو ہو بہو سراج کی کاپی ہے، ایسا لگتا ہے میرا بیٹا پھر سے جوان ہو گیا ہے، مگر ہائے افسوس، اسے تو بیماری نے مار ڈالا، وہ تو جیتے جی زندہ درگور ہو گیا۔ وہ عورت جذباتی انداز میں بولتی چلی گئی، پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر گھر کے اندر لے گئی جہاں بوڑھا شخص زخموں سے چور پڑا تھا۔ بوڑھی عورت نے اسے مخاطب کیا، اے سراج، دیکھ تو صحیح کون آیا ہے۔ ارے اپنا بسمل آیا ہے، ہمارا خون، تیرا بیٹا۔ بوڑھا شخص اچانک رونے لگا۔ اس نے دونوں بازو بسمل کے لیے پھیلا دیے، مگر بسمل نے ایک قدم آگے نہ بڑھایا اور بولا، آپ نے میری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا، اب میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ کے گلے لگ سکوں۔ میں یہاں آپ کی محبت میں کھنچ کر نہیں آیا، بلکہ مجھے تو آپ کے کراہنے کی آوازوں نے یہاں کا رستہ دکھایا۔ اگر پتہ ہوتا کہ یہ کراہنے والا شخص کوئی اور نہیں میرا باپ ہے تو میں یہاں کبھی نہ آتا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ سراج ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور بولا، بیٹا میں نے اپنے کرموں کی سزا پالی ہے،
یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں جو برا کرتا ہے اس کا نتیجہ دنیا میں پا لیتا ہے۔ اب دیکھو میں اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں، دل میں آرزو تھی تم سے تمہاری ماں سے معافی مانگوں، یا شاید آج لگتا ہے میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، مجھے معاف کر دو تاکہ موت کو مجھ پر رحم آئے اور مجھے زندگی سے آزادی ملے۔ اب میں واقعی بہت تھک گیا ہوں۔ بسمل نے روتے ہوئے باپ کو دیکھا تو اسے معاف کر دیا۔ گھر جا کر ماں کو بتایا تو حیا نے کہا مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ تم نے اسے معاف کر دیا۔ بسمل نے اپنی عظیم ماں کو محبت سے دیکھا تھا، جس نے اپنے بیٹے کو 2 کشتیوں کا سوار بننے سے روک لیا تھا۔ دونوں ماں بیٹا دوپہر کا کھانا کھا کر جوں ہی فارغ ہوئے، دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا، سامنے بچپن کی سہیلی تسمیہ کھڑی تھی۔ تسمیہ نے اسے سالوں بعد دیکھا تھا، جو شادی کے بعد دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھی۔ اس نے کسی سے حیا کے لوٹ کر آنے کے بارے میں سنا تو جلد ہی ٹرین میں سوار ہو کر مائکے آ گئی۔ دونوں سہیلیوں نے سالوں بعد ایک دوسرے کو دیکھا، گلے لگ کر خوب روئیں، بچپن کے قصے یاد کرنے لگی۔ بسمل کمرے میں آیا، نہایت ادب سے سلام کیا۔ جوں ہی اس کی نظر تسمیہ کے ساتھ بیٹھی شاہین پر پڑی، وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گیا۔ بڑی بڑی ساحر آنکھوں اور حسین چہرے والی شاہین نے اس کے دل میں ڈیرے ڈال لیے تھے۔ بیٹے کی پسند کے بارے میں ماں کو پتہ چلا تو اس نے دوست سے ان کے رشتے کی بات کی اور جلد ہی چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ شاہین اور بسمل کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ مزید یہ کہ بیٹے کے معاف کرنے کے 3 ماہ بعد ہی سراج کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب تک باپ زندہ رہا، بسمل نے اولاد ہونے کا فرض خوب نبھایا اور اس کا بہت خیال رکھا۔ حیا، جس نے تنہا ماں باپ بن کر اس کی پرورش کی، اس نے کبھی اسے اس کام سے نہ روکا کہ وہ باپ کے پاس جائے۔ شاید اسی نیکی کا نتیجہ تھا کہ آج وہ اپنے بیٹے، بہو اور بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی جی رہی ہے۔ اسی خوبصورت زندگی کو پانے کے لیے اس نے شہنشاہ کی محبت کو ٹھکرایا تھا اور قربانی کا صلہ اسے بہت بہترین خوشگوار انداز میں مل رہا تھا۔